وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین ہی خالق و مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی رب ہے، اللہ رب العالمین نے ہی اس دنیا کو، اس زمین کو، اس کے آسمان کو اور ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس کے ساتھ نہ تو کوئی شریک ہے، نہ تو اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے، اور نہ اس کے ساتھ ہی کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی مشکل کشائی کے لائق، صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اسی نے دنیا اور جہان کو بنایا، اسی نے وقت، خلا، اسی نے ٹائم اور اسپیس کو بنایا۔ اب جب یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہی ان کا خالق و مالک اور ان کا رب ہے، تو ان کے اندر ہیر پھیر کرنا، ان کے اندر تبدیلی کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یعنی ان وقتوں کے اندر، اس کے دنوں کے اندر، اس کے زمین و آسمان کے اندر، اس میں ہیر پھیر کرنا، یہ اللہ رب العالمین ہی کی ایک صفت ہے، کسی اور بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، مکان و زمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا، تو اس کے اندر کن چیزوں کو فضیلت دینی ہے، کن چیزوں کو فضیلت نہیں دینی ہے، کن کا مرتبہ زیادہ بڑھانا ہے، کن کا مرتبہ کم رکھنا ہے، ان ساری چیزوں کا اختیار کسے ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ اختیار بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہے فضیلت کو بڑھا دے، جس کی چاہے فضیلت کو کم کر دے، جس کا چاہے مرتبہ بڑھا دے، جس کا چاہے مرتبہ کم کر دے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کو بنایا، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ، امن والی جگہ، سکون والی جگہ اللہ رب العالمین نے کس کو بنایا؟ مسجد کو بنایا، مسجد کو بنایا۔ لیکن ان تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد اگر کسی کو بنایا تو کس کو بنایا؟ مسجد حرام کو بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن کیا سارے رسول اور نبی مرتبے میں کیا ایک برابر ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا۔ ہم عام طور سے سمجھتے ہیں نبی رسول یہ دونوں معنی ایک ہی ہوتا ہے، نہیں، دونوں کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، پھر ان رسولوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اولو العزم رسولوں کو رکھا، پھر ان اولو العزم رسولوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا،
لیکن ان میں بھی سب سے بڑھ کر کے فضیلت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے فضیلت دے دے، جس کا چاہے مرتبہ نیچے رکھ دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ جو وقت بنایا، یہ جو اوقات بنائے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اس زمین اور آسمان کو بنایا گیا تب سے لے کر اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 شہرا، 12 ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں۔ لیکن ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ لیکن ان حرمت والے مہینوں کی تفصیل قرآن میں نہیں ملتی، قرآن میں نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ غور کرنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب ہی کافی ہے، ہمیں رسول حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر 4 حرم کی تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو حدیث کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حرمت والے مہینے بتلائے کہ 3 مہینے طے در پہ ہیں، ایک کے بعد ایک، ثلاث متوالیات، 3 مہینے ایک کے بعد ایک ہیں، جس میں سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ کا مہینہ، پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، پھر تیسرا مہینہ محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے پے در پہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ایک مہینہ چوتھا الگ جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، رجب مضر، جس میں ہم اور آپ آج چل رہے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی ابھی فی الحال گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کی حرمت ہے، حرمت کس اعتبار سے؟ حرام مہینہ قرار دیا گیا کس اعتبار سے؟ آج ہم اگر کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز حرام ہے تو ہم اس کو گرا قدر سمجھتے ہیں، اس کی حرمت بتائی جاتی ہے، اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے شراب حرام ہے، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن عربی میں جب حرام کا مہینہ کہا جاتا ہے تو اس کی تعظیم بتلائی جاتی ہے، احترام والا مہینہ جس کی تعظیم کی جائے، یہ رجب کا وہی مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ، یہ مہینہ عربوں کے یہاں بھی لوگ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اس مہینے کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس مہینے کے اندر جنگ و جدال نہ کرو۔ عرب کے لوگ ان مہینوں کا بھی خاص طور سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ لوگ اپنے بھالوں کی جو آگے کا نوکیلا حصہ ہوتا ہے اس کو نکال کر کے لوگ اپنے صندوقوں کے اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں بتلایا جاتا ہے کہ لوگ جب ان کے سامنے سے ان کے باپ کا کوئی قاتل بھی گزر جاتا تھا تو بھی اس کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ حالانکہ عربوں کے یہاں بدلہ لینے کا رواج تھا، کسی جانور کے قتل پر بھی لوگ بدلے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان مہینوں کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، اس میں لڑائی اور جنگ و جدال کو کیا کرتے تھے؟ بند کر دیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ مضر تھا، قبیلہ مضر تھا جو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا تھا، اس کی اہمیت کو سمجھتا تھا، اس کے احترام کو پامال نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس مہینے کو رجب مضر کہا گیا ہے، اس قبیلے کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ اس مہینے کے اندر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ و جدال، یوں تو برس کے 12 مہینے میں کبھی بھی ایک بندہ مومن کو لڑائی جنگ و جدال نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے ان چیزوں کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس طریقے سے آبجیکٹ کے چینج کرنے سے، زمان و مکان کے چینج کرنے سے، تبدیل کرنے سے گناہوں کے اندر بھی اور ثواب کے اندر بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص
پہلے گناہ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ایک شخص اگر کسی ایک عام آدمی کو برا بھلا کہے تو، کسی کو گالی دے، اس کو گناہ ملے گا، لیکن اگر وہ اپنے باپ کو جا کر کے گالی دیتا، اس کے گناہ کی سختی اور زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر مسجد کے اندر آ کر کے وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ اور اگر وہ اپنی نماز کو مسجد حرام کے اندر جا کے ادا کرے گا تب اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ بالکل اسی طرح آبجیکٹ کے، زمانے کے چینج کرنے سے، وقت کے چینج کرنے سے چیزوں کی اور عمل کی سنگینی میں زیادتی اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس حرمت والے مہینے کے اندر لوگوں کو حرام کاموں سے زیادہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جب کوئی شخص گناہ کے کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے، بڑائی کے اعتبار سے، کسی ایک الگ عبادت کے اعتبار سے اگر کوئی فضیلت موجود ہے تو صرف وہی ایک فضیلت ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور علماء نے یہ جو 3 مہینے پے در پہ ہیں ان کی تفصیل میں بیان کیا ہے کہ ذوالحج کا مہینہ، اس میں لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، تو یہ مہینہ لوگوں کی امن و امان کے لیے ہو، ان کی سلامتی کے لیے ہو کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت نہیں کرنا ہے، لوگ آسانی سے اپنے حج کو ادا کر سکے، مال کی لوٹ کھسوٹ نہ ہو۔ اور ذوالقعدہ کے بارے میں بتلایا گیا، ایک تفصیل بتلائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے حج کے لیے نکلتے ہیں تو یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ان کی جو سفر کا جو وقت ہے، یہ جو سفر اللہ رب العالمین کے گھر بیت اللہ الحرام کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں، ان کا یہ سفر امن و امان کے ساتھ گزر جائے۔ اور جو اگلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، لوگ حج کی ادائیگی کے بعد امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر پر دوبارہ لوٹ جائیں، اس کے لیے یہ پے در پہ یہ 3 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں، ان میں جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک جو چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ لوگ عمرے کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف سفر کرے۔ یہ تفصیل بیان کی جاتی ہے ان حرمت والے مہینوں کی۔ ہمیں اور آپ کو بھی ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرنی چاہیے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کرنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو تلقین دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، پہلے خطبے میں آپ لوگوں نے سنا کہ حرمت والے مہینوں کی اہمیت، اور اسی طریقے سے خاص طور سے رجب کا مہینہ، اس میں صرف اور صرف یہی ایک بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی
احادیث فضیلت کے اعتبار سے لوگ بیان کرتے ہیں، ساری کی ساری احادیث موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں، موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں۔ موضوع کے بارے میں پہلے ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں، ضعیف اور موضوع یہ احادیث جس کے اندر شک اور شبہ ہو، جس کے روایت کرنے میں، جس کے بیان کرنے میں شک اور شبہ ہو، یہ حدیث ضعیف کے درجے تک جو پہنچاتی ہے، اسلام کے اندر اس کی حجیت کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، اس کو کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ فضائل کے معاملات میں ہو، چاہے وہ عبادات کے معاملات میں ہو، چاہے اخلاقیات کے معاملے میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ضعیف احادیث کا بیان کرنا اور اس سے حجت پکڑنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے، اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو شک سے دور رکھا ہے کہ تم صرف اسی بات پر اپنا عمل کرو جس پر تمہیں پورا اور پکا یقین ہو۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے؟ اگر تمہیں شک ہو کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے تو تم اپنی نماز کو ختم نہ کرو۔ یہ شک ہوتا ہے، یہ ایک شیطان ہوتا ہے جو نماز کے اندر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو شک میں ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ چکا ہے، اپنی نماز کو ختم نہ کرو، یا کہ یہاں تک کہ جب تک تمہیں پورا پکا یقین نہ ہو جائے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے تب تک تم نماز کو جاری رکھو۔ اور وضو کے ٹوٹنے کی کیا حیت بتلائی گئی؟ جب تک بو نہ آ جائے یا آواز نہ سنائی دی جائے۔ یہ یقین بتلایا، اگر تمہیں یقین ہو جائے تب تم جا کر کے وضو کرو۔ لہٰذا کیا پتہ چلتا ہے کہ شک کی اسلام کے اندر کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ضعیف احادیث کو بیان کر کے کسی چیز کی فضیلت کو بتلایا جائے، اس کے عقیدے کے ذریعے سے کوئی عمل دین کے اندر رائج کیا جائے، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر کسی اور چیز کو ایجاد کرنا، ضعیف احادیث بیان کر کے، موضوع من گھڑت احادیث بیان کر کے کسی عمل کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے، چاہے وہ کتنی بھی سچی بات کوئی شخص لے کر کے آ جائے، اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس بات کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے، جوتے کی نوک پر اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے۔ اور آج لوگ حدیثیں جو بیان کر رہے ہیں اس مہینے کی فضیلت کو لے کر کے، اس مہینے کے اندر فلاں نمازیں پڑھی جائیں، فلاں روزے رکھے جائیں، اور الگ الگ طریقے کے بدعات، ابھی میں بتلاؤں گا بدعات کو بھی، تو یہ ساری چیزیں جو من گھڑت احادیث کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہیں، یہ بالکل ہی سراسر بنیاد سے ہی غلط ہے، کیونکہ ان کی احادیث ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت ہیں۔ ان کے راویوں پر ائمہ نے کلام کیا ہے، ان کے راویوں کی بات کو لینے سے ائمہ نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا اس مہینے کے اندر رائج کی جانے والی اور لوگوں کے اندر پائی جانے والی بدعات کی طرف ذرا ہم نظر دوڑاتے ہیں مختصر طور سے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں کے درمیان رائج ہے، جو رجب کے مہینے میں پہلے جمعہ کی رات کو مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان میں لوگ 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں، ان کو صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب، اس کی ایک الگ کیفیت ہے کہ 2 رکعت کر کے اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے، اور سورہ قدر کی ایک متعین تعداد تک اس کی
تلاوت کی جائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، یہ اس کی حیت ہے نماز کی۔ اور پھر نماز کے بعد، اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہیں کہ نماز کے بعد مجھ پر اتنی مرتبہ درود بھیجا جائے، پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر کے دعا مانگی جائے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس طریقے کی دعا پڑھی جائے۔ یہ صلاۃ الرغائب کا لوگ طریقہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث سے اس کی کوئی بھی وضاحت سامنے نہیں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو، تابعین نے اس کام کو انجام دیا ہو۔ کسی بھی صحیح سند سے یہ ساری بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس نماز سے دور رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ایک عقیدہ بنا کر کے، ایک تعداد متعین کر کے، کسی سورے کی خاص تعداد کو متعین کر کے اس کو پڑھنا، یہ غلط چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کو مخصوص کر دینا کہ آپ اس کو اتنی مرتبہ پڑھو تو آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، فلاں سورے اتنی مرتبہ پڑھی جائے، فلاں جگہ پڑھی جائے، تو صرف وہی فضیلت ثابت ہے قرآن کے معاملے میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ فلاں سورے کو فلاں جگہ پڑھی جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز، روزوں کا اہتمام، روزوں کا لوگ خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ مخصوص دنوں کے اندر بھی لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ یوں تو اگر قاعدہ کلیہ دیکھا جائے تو سال کے 12 مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیں، آپ کو استطاعت ہے تو رکھیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے تو لگاتار رکھا کرتے تھے، چھوڑتے تھے تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے کے 3 روزے پورے کرتا ہے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، اگر اس مناسبت سے وہ اس مہینے کے اندر بھی روزہ رکھتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی خاص عقیدے کے ساتھ اگر وہ روزے کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا وہ روزہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ لوگ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، ایک یہ کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کو زیادہ سے زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں کہ زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور بعض لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کو منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن عمر پر اللہ رب العالمین رحم کرے، شاید ان کے دماغ سے نکل گیا، ان سے بھول ہو گئی، اللہ کے رسول نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ تو یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کے اندر عمرہ کیا ہے، اس مناسبت سے ہم عمرہ کریں گے، اس کی زیادہ فضیلت ہوگی، زیادہ ثواب ہوگا، اس عقیدے سے عمرہ کرنا یہ بھی بدعات کے اندر شامل ہے میرے بھائی۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو آج بھی زیادہ لوگوں کے اندر رواج پایا ہوا ہے وہ یہ چیز ہے کہ رجب کے کنڈے، یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں کسی کے بھی دل پر چوٹ لگانے کی مناسبت سے یا کسی کو برا بھلا کہنے کی مناسبت سے اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہمارے اور آپ کی
اصلاح کے لیے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریے. اپنی طرف سے کوئی بھی من گھڑت بات کو دین کے اندر پیش کر کے اس پر عمل کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. لہذا رجب کے کنڈے جو 22 رجب کو منایا جاتا ہے، لوگ پکوان میٹھا اپنے گھر پر پکاتے ہیں، لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں اور اس کی نسبت جوڑتے ہیں جعفر صادق کی طرف، جو شیعہ کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہے. جعفر صادق کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اور ایک لمبی کہانی ایک لکڑہارے کی بیان کرتے ہیں کہ وہ لکڑہارا جو ہے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، بہت غربت کا شکار تھا، تو اس کی بیوی وزیر کے یہاں کام کیا کرتی تھی. اور یہ من گھڑت ہے، بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، بہت غریب تھا، اس کا گزارا نہیں ہوا کرتا تھا. اس کی بیوی جو ہے پیٹ پالنے کے لیے وزیر کے یہاں کام کرنے لگی. حالانکہ اس وقت بادشاہت اور وزیری کا کوئی دور نہیں تھا. یہ جو من گھڑت بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، ان کو بیان کرنے میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وزیر کے یہاں وہ کام کیا کرتی تھی اور پیٹ پالا کرتی تھی. اس لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا میں یہاں سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں جا کر کے اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہوں. لہٰذا وہ چلا گیا دوسرے شہر میں اور یہ اس کی بیوی وزیر کے یہاں کام کر رہی ہے. ایک دفعہ راستے سے اس کی بیوی کا گزر ہوتا ہے تو امام جعفر صادق اس راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ عورت پریشان رہتی ہے. جعفر صادق سوال کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتی ہے گزارا نہیں ہو رہا ہے اور اس طریقے سے میرا شوہر بھی مجھ سے دور ہے، دوسرے شہر چلا گیا ہے روزی کی تلاش میں. جعفر صادق کہتے ہیں کہ تم میرے نام کے کنڈے بنا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، لوگوں کو کھلانا، تمہاری تنگی دور ہو جائے گی، تمہارے قرض معاف ہو جائیں گے. لہذا اس نے ایسا ہی کیا. تو وہ جو اس کا شوہر جو کسی اور شہر میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، ایک مرتبہ درخت پر چڑھا، اس کا کلہاڑا نیچے گر گیا، اس کو ٹنگ سے آواز آئی. اس نے نیچے اتر کر دیکھا یہ تو خزانہ ہے. خزانہ نکال لیا، لے کر کے گیا اپنی بیوی کے پاس، سارے قرض اتار دیا، مالدار ہو گیا. اور جس وزیر کے یہاں اس کی بیوی کام کیا کرتی تھی، اسی وزیر کے محل کے سامنے اپنا اونچا لمبا محل کھڑا کر دیا. پھر اس کی بیوی باہر جب آتی ہے چھت پر، کہتی یہ کس کا مکان ہے، اتنا لمبا چوڑا مکان بن گیا ہے؟ تو کہتی ہے وہی جو آپ کے یہاں عورت کام کیا کرتی تھی، یہ اسی کا مکان ہے. اس کے شوہر نے جعفر صادق کے نام، اس کی بیوی نے جعفر صادق کے نام پر کنڈے لوگوں میں بانٹے، تو آج اس کے یہاں یہ کمال ہو گیا کہ وہ اتنا بڑا محل کھڑا کر لی ہے. اس کی بیوی نے، وزیر کی بیوی نے اس بات سے انکار کر دیا. ذرا آپ معاملے کو سنیے گا، اپنے دماغ کے اندر بٹھائیے گا کہ کس طریقے کی کہانی بنائی جاتی ہے کہ اس نے اس بات سے انکار کر دیا، اس کا نقصان ہو گیا، اس کے مال و دولت چلے گئے، وزیر کی بیوی کے، وزیر کی وزارت چلی گئی. وہ دونوں نکل گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، دونوں جانے لگے. ان کے پاس صرف 20 روپے تھے. 10 روپے کا خربوزہ خرید لیا اور 10 روپے کا سوچا کہیں سے چاقو مل جائے تو اس کو کاٹ کر کے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے. یہاں بادشاہ جو تھا، اس کا بیٹا شکار پر نکلا ہوا تھا، وہ لوٹ کر نہیں آیا. لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا کیا ہو گیا، مر گیا. بادشاہ کا بیٹا مر گیا. لوگوں نے تصور کیا کہ یہ وہی وزیر ہے جس کو ہم نے معزول کر دیا، اس کی وزیری سے، اس کو وزارت سے نکال دیا، اسی نے بادشاہ کے بیٹے کا قتل کیا. جا کر کے اس کو ڈھونڈا، اس کے سپاہیوں نے اس کو ڈھونڈا، تو وہ جو خربوز ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے جعفر صادق کے کونڈا دینے سے انکار کر دیا. جب اس رومال کو کھول کر کے دیکھا تو وہ خربوزہ بادشاہ کے بیٹے کا سر بن گیا. بادشاہ کے بیٹے کا سر بن گیا. لہذا وزیر کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا.
اب یہ ہوا کہ وزیر نے اسی وقت یہ منت مان لی کہ میں بھی جعفر صادق کا کونڈا دوں گا، یہ اپنے اندر نیت کر لی، لہٰذا بادشاہ کا بیٹا لوٹ آیا۔ یہ ذرا آپ دیکھیے، بادشاہ کا بیٹا لوٹ آیا، وزیر کو جیل سے نکال کر کے اس کو دوبارہ وزارت پر فائز کر دیا، اس کو دوبارہ وزیر بنا دیا، وہ دوبارہ اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگا۔ یہ اتنی من گھڑت چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ کسی دلیل سے، کسی صحیح سند سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ آج دین کے اندر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے اندر اس طریقے کی چیزیں کہ جعفر صادق کے نام پر ایک مومن اس طریقے کی نیت اپنے دل کے اندر کر ہی نہیں سکتا کہ جعفر صادق اپنا وسیلہ دے کر کے یہ بتلائیں کہ میرے نام پر تم کونڈے بنانا، تمہاری ساری کی ساری تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر یہ تنگی دور نہ ہوئی تو بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت میں میرا دامن پکڑ لینا تم، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اس بات کو ماننے کا اقرار نہیں کرتے ہیں کہ جعفر صادق نے اس بات کا حکم دیا ہو کہ تم میرے نام پر فلاں کام کرو، اللہ رب العالمین تمہاری نجات دے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے فاطمہ، تجھے جو کچھ بھی مانگنا ہے اس دنیا کے اندر مجھ سے مانگ لے، میں تیری مدد کر دوں گا، لیکن کل قیامت میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ تجھے جو عمل کرنا ہے اس دنیا کے اندر ہی کرنا ہے، کل قیامت میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ کیا ایک بندہ مومن اس بات کا تصور اپنے دماغ کے اندر رکھ سکتا ہے کہ جعفر صادق نے اس بات کا حکم دیا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اپنے خالص عقیدے کی ہمیں اور آپ کو تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چاول حلال، دودھ حلال، اس میں ڈالے جانے والا شکر حلال، تو کھیر کیسے حرام ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی، کھیر بھی حرام نہیں ہے، خوب کھاؤ، پیٹ بھر کر کے کھاؤ، لیکن جس عقیدے کی بنا پر اس کھیر کو بنا کر کھلایا جا رہا ہے وہ عقیدہ غلط ہے، وہ عقیدہ باطل ہے، اور اس عقیدے پر عمل کرنے والا، اس عقیدے پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے۔ اور اگر لا محالہ اس بات کو اگر 2 منٹ کے لیے تصور کر بھی لیا جائے، حالانکہ ہم تو تصور کرنے کے بھی قابل نہیں، اگر تصور بھی کر لیا جائے کہ جعفر صادق نے اس بات کا حکم دیا تھا، تو بھی کسی مناسبت سے یہ بات دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین کے اندر کوئی بھی بات داخل کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس امر کے اندر، جو دین کے اندر کوئی بھی نئی بات ایجاد کرے اس بات کو رد کر دیا جائے گا، جوتے کی نوک پر مار دیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں صحیح احادیث اور صحیح بات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بدعات اور رسومات سے دور رکھا، اور اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر ہی قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچا، بدعات سے بچا۔ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی ستائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی ظالم و جابر لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان ظالم و جابر لوگوں کو تو نیست و نابود کر دے، انہیں برباد کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔